ان اسماء گرامی میں سے ایک اسم شریف، اسم مقدس امی ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے متعدد مقامات پر آپ کے اس اسم شریف کا تذکرہ فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ اعراف میں آیت نمبر 57 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ جو غلامی کریں گے اس رسول بے پڑھے غیب کی خبریں دینے والے کی۔ یہ کنز الایمان شریف کا ترجمہ ہے۔ ایسے ہی یعنی انداز سے پتہ چل رہا ہے کہ کتنی بڑی شان ہے رسول ہونا، کتنی بڑی شان ہے نبی ہونا، اور پھر اس کے ساتھ ہی امی ہونا۔ یہ قرآن کا اسلوب ہی اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ معاذ اللہ یہ کوئی نقص اور عیب والی بات نہیں، اس کا مطلب وہ ہے جو اس رسول کے شایان شان ہے جس کو رب نے سارے رسولوں کا سردار بنایا ہے۔ اور اسی سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 158 میں فآمنوا باللہ، تو ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر۔ کون رسول؟ ورسولہ النبی الامی، بے پڑھے غیب بتانے والے پر۔ لفظ امی وہ لقب ہے جو اس ذات نے ہمارے آقا علیہ السلام کے لیے پسند فرمایا، جو ذات ہی حقیقت میں آپ کی قدر کو جاننے والی ہے۔ اس لفظ کی بنیاد پر میں نے دیکھا مستشرقین نے اس کے ظاہری مفہوم کو، جو حقیقت میں ان کو رستہ اسلام کے اندر سے ہی کچھ لاہنجار لوگوں نے دیا تھا، تو انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ جو خود امی ہو وہ دنیا کی قیادت کیسے کر سکتا ہے معاذ اللہ۔ اور پھر جو لفظ کراچی کے خارجی نے استعمال کیے، یہ آج سے نہیں، مودودی سے لے کر ڈاکٹر برسرات اور گاندھی تک یہ مسلسل بیماری ہے۔ اور پھر اس میں جو کراچی کے خارجی نے تو یہاں تک حملہ کر دیا کہ بیک وقت وہ الفاظ رب ذوالجلال کی ذات گرامی، اللہ کے علم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت، کاتبین وحی کی ثقافت، ان سب پر وہ بہت بڑا حملہ ہے کہ اس شخص نے معاذ اللہ یہ کہا نقل کفر نہ باشد۔ تو بعض وقت کاتب سے گرامر میں غلطی ہوئی لکھنے میں، یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ قرآن لکھنے میں۔ اور کاتب سے مراد کسی مطبع کا، کسی عام کتاب کا کاتب نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کاتبین وحی تھے ان کی بات کر رہا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کریکشن نہیں کی معاذ اللہ۔ تو سرکار کے ادب اعتماد بلغ ما انزل الیک، اللہ فرماتا ہے جو نازل کیا جائے اسی طرح آگے پہنچاؤ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچانے کا حق ادا کیا۔ اور ان لوگوں کے بقول جو بظاہر بڑے توحیدی بنتے ہیں، بطور فرض اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کریکشن نہ کرائی بقول اس کے کفر کے، تو اللہ وحی بھیج کے کروا سکتا تھا کہ میں نے تو یوں نازل کیا، لکھا یوں گیا۔ اب دیکھو وہ کتاب جس کی بنیاد پہ پورا اسلام ہے، اگر اس کے ماننے والے ہی اس کے اندر غلطیاں معاذ اللہ ماننا شروع ہو جائیں، تو پھر قادیانیوں کو، یہود کو، نصارہ کو، مستشرقین کو، سب کو کتنا بڑا رستہ مل جائے گا اسلام پر حملہ کرنے کا، کہ جس قرآن کی بدولت یہ قیامت تک اپنے دین کو سلامت لے جانے والے ہیں، اور جس کی حفاظت کا ذمہ یہ کہتے ہیں اللہ نے اٹھایا ہوا ہے، خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر معاذ اللہ غلطیاں رہ گئی ہیں۔ اور یہ باتیں روافض نے بھی اس سے بڑھ کے کی ہوئی ہیں، یعنی یہ موضوع ان سب کے لحاظ سے ہمارا مشترکہ ان سب کو جواب ہے۔
نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترا، جس کی حفاظت رب ذوالجلال نے اپنے ذمہ کرم پہ لی، اور جس کے لحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا یہ فرمان حدیث قدسی کے طور پر بیان کیا، صحیح بخاری شریف میں حدیث نمبر 7522 ہے، اور مسلم شریف کے اندر یعنی وہ جو حدیث قدسی ہے مسلم شریف کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، حدیث نمبر 2865 جلد نمبر 4، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْتُ عَلَيْكَ کتاب، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ پر کتاب کو نازل کیا۔ یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ میں نے آپ پر قرآن کو کتاب کو نازل کیا۔ کیسی کتاب؟ بڑے عجیب لفظ ہے، اور وہ لفظ ہی گھنٹوں پاس کے مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب میں نے آپ پہ وہ کتاب نازل کی لا يغسلہ الماء، جس کو کبھی پانی دھو ہی نہیں سکتا، اس کے لفظوں کو پانی نہیں مٹا سکتا، اس کو پانی دھو نہیں سکتا۔ مطلب یہ تھا کہ وہ سینوں میں نقش ہونے والی کتاب بڑی بڑی آندھیوں طوفانوں اور طویل زمانوں کے گزر جانے کے باوجود پھر بھی تر و تازہ رہے گی۔ یعنی ادھر یہ بکواسات کی اسی ٹائم ہی اس میں زلل واقع ہو گیا، اور ادھر اللہ کا یہ فرمان جو حدیث قدسی ہے کہ فرمایا ایسا قرآن میں آپ کو میں نے دیا ہے لا یغسلہ الماء، مطلب یہ ہے معنی محفوظ فی الصدور، یہ نہ کاغذ کی محتاج ہے نہ قلم کی محتاج ہے۔ دھونے والے کیسے اس کو دھو پائیں گے کہ یہ اس دل پہ لکھی جاتی ہے جو اس دھڑکنے والے لوتھڑے کے ساتھ ایک لطیفہ ربانیہ کی شکل میں قائم ہے۔ لا يتطرق الیہ الذہاب بل یبقى علی ممر الزمان، اس کی طرف کسی لحاظ سے بھی بدلنے کی کوئی کاوش رستہ پا ہی نہیں سکتی کہ اس میں معاذ اللہ کوئی تبدیلی لے آئے۔